لك الحمد كما أنت أهل إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه البررة التقى والنقى وأصحابه الذين سعوا في إشاعة التوحيد والسنة واعظين بقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین محترم، دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، آپ کے سامنے سورہ توبہ 11واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 100 تلاوت کی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق کہہ سکنے کے بعد جانبین کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر بیٹھنا محض اپنی رضا کی خاطر قبول فرما کے ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ قیامت کے قریب بہت زیادہ فتنے ہوں گے، اور آپ نے فرمایا کہ جس طرح ایک تسبیح اس کو توڑ دیا جائے اور اس کے ایک دانے پر دوسرا دانہ لگاتار گرتا ہے اور دانے وہ بکھر جاتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب بہت زیادہ فتنے ہوں گے، اور اتنے فتنے ہوں گے آپ نے فرمایا کہ یہودی 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہوئے تھے، اور ستفترق امتی علی 73 ملہ، آپ نے فرمایا میری امت یہودیوں سے بھی بڑھ کر 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 73 بڑی بڑی جماعتیں بن جائیں گی، اور آپ نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جماعت ہوگی جنت میں جانے والی۔ آج ہر جماعت، ہر پارٹی اپنی طرف یہ نسبت کرتی ہے کہ ہم کامیاب ہیں، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، قالوا ما ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ ایک جماعت کامیاب ہونے والی کون سی جماعت ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے یہ جماعت کامیاب ہوگی۔ آج اگر کوئی آدمی صحابہ کرام کو معیار حق نہ سمجھے، صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ کرے اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہے اور ان کو قابل اتباع نہ سمجھے، یوں سمجھو اس آدمی نے اس کامیاب جماعت سے اپنا نام کٹوا کر ان 72 فرقوں میں درج کر لیا ہے، کیونکہ کامیاب جماعت کے لیے صحابہ کرام کو اپنے لیے ماڈل، اپنے لیے نمونہ اور معیار حق اور قابل اتباع سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیاب جماعت وہ ہوگی جو میرے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر ہوگی۔ آج اگر کوئی آدمی یہ نعرہ لگائے کہ ہمارے صرف 2 ہی اصول ہیں اور باقی سب فضول، مثلا کچھ لوگ لکھتے ہیں اپنے بورڈوں پر، اپنی مساجد اور مدارس میں کہ اہل حدیث کے 2 اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، باقی سب فضول، یعنی اللہ اور رسول کے علاوہ باقی سب فضول ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامیاب ہونے کے لیے جس طرح میرے طریقے پر چلنا ضروری ہے، اسی طرح وَأَصْحَابِي، میرے صحابہ بھی قابل اتباع ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو کوئی بندہ یوں کہے کہ باقی سب فضول، تو یوں سمجھو کہ یہ بندہ حق پر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ جو جماعت ہے غیر مقلدین کی، ان کا کوئی ایک مذہب آپ کو نہیں ملے گا، اور اس لیے یہ جو غیر مقلد ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث اور غیر مقلد کسی مذہب اور جماعت کا نام نہیں ہے، اور اگر آپ مطالعہ کریں، دیکھیں ان کی تاریخ پڑھیں اہل حدیث حضرات کی، غیر مقلدین کی، تو آپ کو بڑی بڑی چیزیں ملیں گی۔ مثلا سب سے بڑا صحابہ کرام کا دشمن اس جماعت کا نام اہل تشیع شیعہ حضرات، جس طرح صحابہ کرام کے بارے میں وہ برا بھلا کہتے ہیں اور ان کے نزدیک صحابہ کرام پر آپ تکفیر کے فتوے لگاؤ یا صحابہ کرام کو گالیاں نکالو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اہل حدیث کا بڑا امام علامہ وحید الزمان غیر مقلد، وہ اپنی کتاب نظر الابرار میں لکھتا ہے اما من سب الشیخین لا یکفر، کہ جو آدمی حضرت صدیق کو، حضرت عمر کو سبا، بڑی بڑی گالیاں نکالے، سب و شتم، شتم عربی میں کہتے ہیں چھوٹی موٹی گالی، جس طرح کسی کو کہتے ہیں بڑا حرامی ہے، بڑا الو کو پٹھا ہے، فلاں ہے، اور بڑی گالیاں وہ آپ نے اسلام آباد میں پہلے سن رکھی ہے، ابھی کچھ دن پہلے آپ نے سنی ہے نا دھرنے میں، تو سب عربی میں کہتے ہیں بڑی گالی کو، انتہائی گندی اور غلیظ ترین گالیاں، اس کو عربی زبان میں سب سے تعبیر کرتے ہیں
اب یہ وحید الزمان غیر مقلد لکھتا ہے نزل الابرار میں اما من سب الشیخین کہ جس آدمی نے شیخین کو حضرت صدیق اور حضرت عمر کو ماں بہن کی گالیاں نکالی، گندی گالیاں نکالی، ہم اہل حدیثوں کے نزدیک یہ بندہ پکا مسلمان ہے۔ یہ اہل حدیثوں کا بڑا ہے وحید الزمان، اور اس کا کوئی غیر مقلد انکار نہیں کر سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ ان کا تعلق، ان کو ہم ماڈرن شیعہ کہتے ہیں، جس طرح وہ صحابہ کرام پر کھلے لفظوں میں تبرہ کرتے ہیں، یہ دبے لفظوں میں تبرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان سے پوچھو جی جمعے کی ایک اذان دیتے ہو، کہتے ہو جی جمعے کی دوسری اذان بدعت ہے، اور بدعت چھوٹا گناہ ہے کوئی؟ آپ نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ تو گویا یہ غیر مقلد اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانے والا آدمی، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کو، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ما ذر عثمان، کہ عثمان آج کے بعد جو بھی کام کرے اللہ کے کاغذوں میں عثمان بخشا ہوا ہے، جس کی جنت کی ضمانت رب کے قرآن نے دی، جن صحابہ کی جنت کی ضمانت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس صحابی کے کام اور فعل کو یہ لوگ بدعتی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح شیعت کے ساتھ ان کا ایک تعلق، عبد الرحمن کیلانی وہ بھی ایک بڑا اہل حدیث ہے، اس کی ایک کتاب آئینہ پرویزیت اور صفحہ نمبر 777 پر 777 پر وہ لکھتا ہے کہ ہمیں یہ تسلیم کرنے میں کچھ باک نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا 3 طلاق والا فیصلہ کوئی شرعی تبدیلی یا ترمیم نہیں، بلکہ براہ راست کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف تھا۔ یعنی حضرت عمر کا 3 طلاق والا فیصلہ براہ راست کتاب اللہ کے اور سنت رسول کے خلاف تھا۔ تو میرے بھائیوں، جو آدمی براہ راست کتاب اللہ کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو یہ دبے لفظوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر فتوی کفر لگا گیا۔ اسی طرح ان کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ غیر مقلد اور اہل حدیث، ان کے اندر بہت زیادہ جس جماعت کا اثر ہے وہ شیعہ حضرات ہے۔ دوسرے نمبر پر اسی طرح غیر مقلدین نے لکھا، ان کی کتابوں کے اندر صاف لکھا ہوا موجود ہے، اور تاریخ احمدیت میں لکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اچھا آدمی تھا، پکا کافر تھا، لیکن ذرا یہ تو پوچھو اہل حدیث ہوتے کہ اس کا نکاح پڑھانے والا کون تھا؟ ماشاءاللہ مرزا غلام احمد قادیانی، ان کی اپنی کتاب میں تاریخ احمدیت میں لکھا کہ آسمانی دلہا مرزا غلام احمد قادیانی، آسمانی دلہا مختصر سی 2 بندوں کی بارات لے کر پہنچے، اور میاں نذیر حسین دہلوی نے ان کا نکاح پڑھایا۔ میاں نذیر حسین دہلوی کون تھا؟ غیر مقلد اہل حدیثوں کا بڑا مولوی، اور حضرت مرزا صاحب نے 5 روپے اور 1 مصلح بطور ہدیہ کے ان کی خدمت میں پیش کیا۔ اس وقت بھی فیس معلوم ہوا چلتی تھی نکاحوں کی، 5 روپے فیس ادا کی گئی، 1 مصلح دیا گیا، اور شاید یہی وہ مصلح ہے اہل حدیثوں کا جو آج تک چل رہا ہے۔ اور اسی طرح ان کی کتابوں میں لکھا کہ اگر کوئی مرزائین عورت سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ثناء اللہ مرتصری وہ لکھتا ہے کہ علماء کی رائے جو ہو میری ناقص رائے یہ کہتی ہے کہ آج کے مرزائی پکے مسلمان ہیں۔ تو مرزائیت کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے۔ اسی طرح ایک بڑا مذہب اور بڑی جماعت بریلویت کی سمجھی جاتی ہے، جو یا رسول اللہ مدد۔ اسی طرح علامہ وحید الزمان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہدیۃ المہدی، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یا غوث اعظم مدد کا نعرہ لگائے، یا رسول اللہ مدد کا، یا علی مدد کا نعرہ لگائے، ہم اہل حدیثوں کے نزدیک یہ نعرہ لگانا جائز ہے۔ تو یہ ان کی رگ کہاں پر ملتی ہے؟ معلوم ہوا کہ کبھی یہ شیعوں کے گھر میں، کبھی قادیانیوں کے ساتھ ان کے مراسم اور تعلق ہے، کبھی بریلویت کے ساتھ، اور کبھی للڑ پارٹی جو کہتی ہے کہ مرنے کے بعد روح قبر میں واپس آ جاتی ہے۔ اسی ہدیۃ المہدی میں لکھا
کہ اعادہ روح برحق ہے. ہم اہل حدیثوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں روح واپس آ جاتی ہے. یہ بھی ان کا مذہب ہے. معلوم ہوا کہ غیر مقلد اور اہل حدیث ان للڑوں کا، بریلویت کا، قادیانیت اور شیعت، ان سب کے مجموعے کا نام اہل حدیث ہے. یہ کوئی الگ مذہب نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، باقی سب فضول. تو میرے بھائی، ان کی بات کا مقصد یہ ہے کہ ساری شریعت، پوری کے پوری شریعت قرآن و حدیث میں بیان ہو گئی. اب ہمیں کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں. اور رب کی کتاب کہتی ہے کہ جو آدمی صحابہ کرام کے طریقے پر چلے گا، والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ آدمی اتبعوہم جنہوں نے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشی. جو آدمی صحابہ کے نقش قدم پر چلے، اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں صحابہ سے تو ویسے ہی راضی ہوں، صحابہ کی اتباع کرنے والے آدمی سے بھی میں اللہ راضی ہو جاتا ہوں. اب اس لیے کہتے ہیں 20 رکعت تراویح کیا ہے؟ بدعت ہے، اور بدعت عمری ہے. اور رب کی کتاب کہتی ہے کہ حضرت عمر کی اتباع کے اندر اگر کوئی آدمی 20 رکعت تراویح پڑھے، رضی اللہ میں اللہ ایسے بندے سے راضی ہو. اور یہ ہمیں بدعتی بنا رہے ہوتے ہیں. جو حضرت عثمان کی اتباع کرتے ہوئے جمعہ کی دوسری اذان دے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے. اور پیارے نبی نے فرمایا کہ جو 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، کامیاب جماعت کی نشانی یہ ہے کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے. بہرحال یہ لوگ کہتے ہیں کہ پوری شریعت قرآن سے ثابت ہے یا پیارے نبی کی حدیث سے ثابت ہے. ان کا ایک دعویٰ ہے کہ اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اب چند باتیں آپ نے توجہ سے سننی ہیں. حضرت استاد کی تشریف آوری سے پہلے صرف 5 باتیں کرتا ہوں. جب بھی کوئی آپ کو غیر مقلدین کا، ان اہل حدیث کا، اس سرو ننگی پارٹی دا کوئی مناظر، کوئی مولوی اور مجتہد ملے، سب سے پہلا سوال یہ ہے جب یہ آپ کو ملیں گے فوراً کہیں گے کہ آپ رفع دین نہیں کرتے، آپ کی نماز نہیں ہوتی، آپ فاتحہ نہیں پڑھتے، آپ کی نماز نہیں ہوتی، فلاں کام نہیں کرتے. ان کو کہو باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دو. پہلا مسئلہ یہ ہے، مسلمان ہونے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ جب کہ بندہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، مسلمان ہونے لگتا ہے، تو سب سے پہلے وہ کلمہ پڑھتا ہے. اور کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اس مناظر کو آپ کہو کہ آپ کا اصول یہ ہے کہ اہل حدیث کے 2 اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، برائے مہربانی ہمیں قرآن سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دکھاؤ. ہے قرآن میں؟ اتنے حافظ بیٹھے ہیں، قرآن پاک میں کہیں پر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ نہیں ہے. ان کو کہو چلو قرآن میں نہیں ہے اطیعوا اللہ میں، اب اطیعوا الرسول میں آؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے کسی ایک صحیح حدیث میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دکھا دو، ہم اہل حدیث بننے کے لیے تیار ہیں. باقی مسئلہ ہی چھوڑ دو، پوری شریعت کی ہم بات ہی نہیں کرتے. ہمارا سب سے پہلا سوال، سب سے پہلا کویسچن یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، جب یہ کلمہ آپ کا نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو، تو پھر اہل حدیث کے 2 اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول باقی سب فضول کا کیا مطلب ہے؟ کلمے کا انکار کرو سیدھی طرح، کیونکہ کلمہ آپ کا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. پھر ہمیں کہتے ہیں کہ تم کیوں پڑھتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دو، ہم تو مقلد ہیں، اور آپ کے نزدیک تقلید کرنے والا مشرک ہوتا ہے. ہم تو ویسے ہی مشرک ہیں، ہمیں چھوڑو، آپ ذرا مسلمان بنو، قرآن و حدیث سے اپنا کلمہ دکھاؤ. اب پوری دنیا کے اہل حدیث مل جائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ آپ کو نہیں دکھا سکتے. دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک پورا بغیر تقلید کے اپنی جگہ پر رہا. ہم یہ کہتے ہیں قرآن پاک کا ایک حرف بھی بغیر تقلید کے ثابت نہیں. اب بسم اللہ کی جو با ہے، اس با کے نیچے آپ پڑھتے ہیں زیر بسم اللہ. اب ان اہل حدیثوں کو کہو کہ کوئی آدمی اگر یہاں پر زبر پڑھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا وہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب ہمیں بتاؤ کہ اللہ نے کہیں فرمایا کہ با کے نیچے زیر پڑھنی ہے، یا اللہ کے رسول نے فرمایا ہو؟ نہ اللہ نے فرمایا با کے نیچے زیر پڑھو،
نہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور یہ اعراب حجاج ابن یوسف کے زمانے میں لگتے ہیں۔ اب حجاج ابن یوسف کے زمانے میں اعراب لگے، اہل حدیث بھی انہی کی تقلید کرتے ہیں، ہم بھی اسی طرح پڑھتے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ کوئی ایک حرف بھی بغیر تقلید کے ثابت نہیں، ورنہ میں بتاؤ اصل جو قرآن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، اس قرآن پاک میں نہ زبر تھی، نہ زیر تھی، نہ پیش تھی، نہ اس کے اندر نقطے لگے ہوئے تھے۔ اہل حدیثوں کو کہو برائے مہربانی ہمارے قرآن نہ پڑھو، آپ ایسا قرآن اپنا علیحدہ لے کر آؤ جس پر نہ زبر لگی ہو نہ زیر لگی ہو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ کس طرح پڑھتے ہیں۔ جو حدثنا کو ثنا پڑھتے ہیں، حدثنی کو سنی پڑھتے ہیں، اور اردو بھی پڑھنی سیدھی نہیں آتی۔ ایک مولوی تھا، اس نے پڑھا، کہیں پر لکھا ہوا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت، وہاں لکھا ہوا تھا ہلکی پڑھتے تھے۔ ہلکی کا مطلب ہے مختصر سی 2 رکعت پڑھتے تھے، تو وہ پرانی اردو تھی، چھوٹی یا کی جگہ پر وہاں پر بڑی یا لکھی ہوئی تھی۔ تو مولوی صاحب اب کھڑا ہے فجر کی سنتوں میں اور سنتے پڑھ رہا ہے، یوں ہل رہا ہے۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا خدا کے بندے خیر تو ہے، کوئی زلزلہ تو نہیں آیا؟ اس نے کہا بھائی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی فجر کی 2 رکعتیں ہل کے پڑھتے، یعنی ہل ہل کے پڑھتے تھے۔ جن بیچاروں کو اردو نہیں آتی، عربی بغیر اعراب کے، تو اس لیے اہل حدیث بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایسا قرآن لے کر آئے جو اللہ کے نبی نے دیا تھا۔ اگر اعراب تم پڑھ کر تقلید کر کے اعراب کے اندر مسلمان ہو تو ہم صحابہ کی بات مان کر ہم مشرک کس طرح بن جاتے ہیں؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال یہ ہے، اب بغیر تقلید کے نہ کلمہ ثابت ہے، بغیر تقلید کے نہ قرآن پاک کا ایک حرف ثابت ہے، اور بغیر تقلید کے نہ کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی حدیث ثابت ہے۔ جتنی بھی حدیثیں، اب مثلا امام بخاری فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ انما ثواب الاعمال، انما جزاء الاعمال بالنیات، اعمال کی جزا کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب امام بخاری سچ کہتا ہے، ہمیں کوئی اس کی دلیل ہے؟ ہم راویوں پر اعتماد کرتے ہیں، اور بغیر دلیل کے کسی پر اعتماد کرنا قبول قول بلا حجہ، اسی کا نام تقلید ہوتا ہے۔ اب کوئی بھی حدیث ہو اللہ کے نبی کی، اس کے اندر 3 قسم کی تقلید ہوتی ہے۔ ایک تقلید فی روایت ہے، دوسری تقلید فی درایت ہے، اور تیسری تقلید فی تزکیہ ہے۔ تقلید فی روایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث کو تسلیم کرنے کے لیے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں راویوں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، اور راویوں پر اعتماد کرنے کا نام تقلید ہے۔ دوسری تقلید، تقلید فی درایت ہے، اس حدیث کا معنی سمجھنے کے لیے، اس کا مطلب سمجھنے کے لیے اہل لغت پر اور محدثین پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر تقلید فی تزکیہ ہے، اس حدیث کے بارے میں کہ یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت ضعیف ہے، اس کے اندر فلاں راوی ہے، فلاں راوی کا یہ فلاں مسئلہ ہے، یہ ساری کے ساری چیزیں جن پر ہم اعتماد کرتے ہیں اسماء الرجال والے بزرگوں کا، اس کا نام ہے تقلید فی تزکیہ۔ اب اگر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول باقی سب فضول، پھر کوئی حدیث بھی اللہ کے نبی کی ثابت نہیں ہو سکتی۔ 3 چیزیں ہو گئی، نہ کلمہ ثابت ہے، نہ قرآن پاک کی بسم اللہ کی بات ثابت ہے، نہ کوئی اللہ کے نبی کی حدیث ثابت ہے۔ چوتھے نمبر پر ان سے پوچھو کہ جو بھینس ہے، بفیلو جس کو آپ کہتے ہیں پڑھے لکھے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں جاموس۔ کیا کہتے ہیں؟ جاموس۔ اب یہ لفظ جاموس کا نہ قرآن پاک کے اندر ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے۔ ان کو کہو کہ غیر مقلد بننے کے لیے پہلے نمبر پر کلمہ کا انکار کرو، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، پھر قرآن پاک کی بسم اللہ کی با بھی نہیں، اپنا قرآن لے کر آؤ جس پر اعراب نہ لگے ہو، اللہ کے نبی کی ایک حدیث بھی ثابت نہیں، چلو کلمہ نہ ہو، قرآن اور حدیث نہ ہو، انگریزوں کی طرح کھا پی کر بندہ زندگی گزار لیتا ہے۔ ان بیچاروں کی بدبختی یہ ہے کہ کھانا پینا بھی بند ہے، کیونکہ جاموس کہتے ہیں بھینس کو، اور بھینس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو دودھ کس طرح پیتے ہیں؟ صبح صبح چائے پیتے ہیں، کوئی ملک شیک بنا کر پیتا ہے، کوئی کیا چیز استعمال کرتا ہے۔ ان کو کہو برائے مہربانی بھینس کا لفظ قرآن حدیث سے دکھاؤ یا پھر دودھ پینا چھوڑ دو، کھانا پینا بھی بند ہے۔ اب یہ سوال آپ کو سمجھ آئے کہ نہیں؟ 4 ہو گئے۔ پہلے نمبر پر نہ کلمہ ہے،
نہ قرآن پاک کا ایک حرف ہے، نہ اللہ کے نبی کی کوئی ایک حدیث بھی ثابت ہے، اور نہ ان کا کھانا پینا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ 5ویں نمبر پر بڑا اہم نقطہ ہے مشکل سوال۔ 5ویں نمبر پر ان سے پوچھو کہ آپ کے والد محترم کا اس میں گرامی کیا ہے؟ یہ کہیں گے حضرت فلاں صاحب ہے۔ کس نے کہا ہے آپ کو؟ کہتے ہیں محلے دار کہتے ہیں۔ اب والدہ نے بتایا، رشتہ داروں نے، تو میرے بھائیوں رشتہ داروں کی بات مان کر بغیر تقلید کے اپنے باپ کو تسلیم کرنا یہ جائز ہے، اور شریعت کے مسئلے میں صحابہ کرام پر اعتماد کرنا یہ شرک ہے۔ تو اس لیے غیر مقلدین حضرات سے سب سے پہلا ہمارا جو اعتراض ہے، جو نقطہ اختلاف ہے، وہ یہ ہے، یہ کہتی ہے تقلید کرنا شرک ہے، ہم کہتے ہیں تقلید کے بغیر مرنا کفر ہے۔ تقلید ضروری ہے، ہم تقلید کے مطلقاً منکر کو کافر سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں تقلید کرنے والا شرک فی رسالت کا مرتکب ہو کر مشرک ہوگا۔ اس لیے یہ کہتے ہیں سعودیہ والے رفع دین کرتے ہیں، فلاں آمین زور سے کہتے ہیں، تو یاد رکھیں سعودیہ والوں کا رفع دین کرنا سنت ہے، اور پاکستان والے اہل حدیثوں کا رفع دین کرنا بدعت ہے۔ کیوں؟ سعودیہ والے وہ امام احمد ابن حنبل کے مقلد ہیں اور بعض امام شافعی کے، تو ان کے نزدیک تقلید کرنا شرک ہے۔ ان کے نزدیک جس طرح مفتاح العلوم کا یہاں پر خطیب اور مناظر اسلام محقق العصر جس طرح ان کے نزدیک مشرک ہے، اسی طرح بیت اللہ کا امام بھی مشرک ہے۔ ان کے نزدیک تقلید کرنا شرک ہے، اور اسی لیے سراج محمدی کے اندر مولانا محمد جونا گڑھی نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے 4 لکیریں کھینچی، 2 دائیں طرف اور 2 بائیں طرف، پھر آپ نے درمیان میں ایک لکیر کھینچ کر فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا۔ آگے وہ خود حاشیہ چڑھاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے 4 لکیریں کھینچی، نہ 3 کھینچی ہیں اور نہ 5۔ کہتا ہے وجہ کیا ہے؟ 3 بھی نہیں ہے، 5 بھی نہیں ہے، کیونکہ 4 راستے بننے تھے، اللہ کے نبی کو پتا تھا۔ ایک امام شافعی، ایک امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام ابو حنیفہ کہتا ہے کہ 4 راہیں ضلالت کی ہیں۔ یہ 4 راہیں کس کی ہیں؟ ضلالت کی۔ تو ان کے نزدیک اگر کوئی امام احمد کی تقلید کر کے ساری زندگی رفع دین کرے پھر بھی گمراہ ہے، اگر کوئی امام ابو حنیفہ کی تقلید میں رفع دین نہ کرے تب بھی وہ آدمی گمراہ اور مشرک ہے۔ اس لیے وہ ہمارا اپنا مسلمانوں کا مسئلہ ہے، تمہارے ساتھ جو ہمارا اصل اختلاف ہے وہ تقلید کا اختلاف ہے۔ اس لیے تقلید ہم کہتے ہیں کرنا ضروری ہے، یہ کہتے ہیں تقلید نہ کرنا ضروری ہے۔ اب جو میں کہہ رہا تھا وہاں والوں کا رفع دین کرنا سنت، وجہ یہ ہے سعودیہ کے آج بھی فتاوے موجود ہیں، وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متبعین اہل حق ہیں اور یہ بھی حق پر ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی رفع دین نہ کرے اس کی نماز بالکل ٹھیک ہے، جو کر لے تو بہتر ہے، نہ کرو تب بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے، نہ وہ گناہ گار ہے، نہ اس کی نماز میں کوئی فرق پڑتا ہے، اور یہ کہتے ہیں رفع دین کرنا ضروری ہے۔ اب ایک مستحب چیز کو اولا خلاف اولا کے اختلاف کو ضروری قرار دینا، اس کا نام بدعت ہوتا ہے۔ مثلا ایک چیز ہے مستحب ہے، جائز ہے، اس کو ضروری سمجھ لینا شریعت کے اندر یہ کیا ہوتا ہے؟ بدعت ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی رفع دین نہیں کرتا وہ ویسے ہی ٹکرے مارتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح علامہ وحید الزمان ان کا ہدیۃ المہدی میں لکھتا ہے کہ جو آدمی رفع دین نہیں کرتا فَهُوَ يَجْلِبُ الْإِثْمَ، وہ آدمی گناہ سمیٹتا ہے، وہ آدمی نماز پڑھنے کے باوجود یوں سمجھو گناہ کی ایک گٹھڑی اٹھا کر جا رہا ہوتا ہے، وہ گناہ گار ہے۔ اس لیے اب سعودیہ والے اگر زور سے تھوڑا سا آمین کہہ لے تو ان کے ہاتھ ہم کہتے ہیں جائز ہے، کیونکہ اولا خلاف اولا کا اختلاف ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ آمین زور سے کہنا ضروری ہے، جو زور سے نہیں کہتا وہ یہودی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ آمین زور سے کہنا ضروری ہے، جو آدمی آہستہ آمین کہے اور آمین سے چڑے وہ کون ہے؟ یہودی۔ مجھے ایک آدمی نے کہا، اس دن ٹیکسلا میں گیا تھا، درس قرآن پر ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی یہودی آمین سے چڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، ہماری مسجدوں میں الحمدللہ کوئی بھی یہودی نہیں ہوتا، ہم اس لیے آہستہ کہتے ہیں، اور آپ کے ہاں کوئی ہوتے ہوں گے اس لیے آپ زور سے کہتے ہیں، یعنی آپ ایک دوسرے کو چڑھا رہے ہوتے ہیں۔
ہم الحمدللہ اپنے مقتدیوں میں سے کسی کو یہودی نہیں سمجھتے اور نہ ہم اپنے امام کو یہودی سمجھتے ہیں۔ آپ اگر ایک دوسرے کو یہودی سمجھتے ہو پھر آپ کو زور سے کہنا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو سپیکر بھی لگا لیا کرو تاکہ یہودیوں کو صحیح کر کے تکلیف ہو۔ تو اس لیے اب ایک عام سی چیز تھی، اس کو ضروری سمجھ لینا اور یہودیت کے فتوے لگانا، تو معلوم ہوا کہ یہ چیز ان کا کہنا بدعت ہے۔ اور آمین کیا ہے؟ اصل کے اندر آمین ایک دعا ہے۔ اگر آپ لغت سے اور نحو سے واسطہ ہو تو آمین اسم فعل ہے۔ علماء کہتے ہیں ہے اسم فعل والا معنی، یعنی آمین بمعنی ہے استجیب دعائی کے۔ بندہ سورہ فاتحہ میں جو دعا پڑھتا ہے آخر میں کہتے ہیں آمین، یا اللہ میری اس دعا کو قبول فرما۔ اگر آپ کہتے ہیں نحو کو نہیں مانتے، ہم غیر مقلد ہیں، تو آؤ اشاعت التوحید والوں کا تھا ویسے ہی کام یہ ہے کہ ہر بات پر ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ آپ نحو کو چھوڑ دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 88 کے اندر قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحقیق قبول کی گئی تم دونوں کی دعا۔ دعوتو کا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دعوتو کما، اور کما ضمیر تثنیہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ تیری بھی اور اے ہارون تیری بھی دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ آمین تو ایک آدمی نے کہی اور دعا دوسرے آدمی نے مانگی، تو معلوم ہوا قرآن کی آیت سے کہ آمین کہنا کیا ہے؟ دعا ہے۔ اب ہم رب کی کتاب سے پوچھتے ہیں دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اے لوگوں اپنے رب سے دعا مانگا کرو، پکارا کرو تضرعا، پہلی شرط یہ ہے کہ عاجزی کے ساتھ، تضرعا یعنی دل کی عاجزی ہو، گڑ گڑا کر تضرع کے ساتھ رو کر اللہ کے سامنے دعا مانگا کرو۔ اور دوسرا خفیۃً، خفیہ کا کیا معنی؟ پوری مسجد کو سنا کر۔ ایک بندہ دوسرے کو کہتا ہے یار میں نے آپ کے ساتھ خفیہ بات کرنی ہے، تو وہ بندہ کیا کہے گا؟ پہلے سپیکر لے کر آؤ۔ خفیہ بات کرنے کے وہ کہتا ہے میرے کان کے ساتھ منہ لگاؤ تاکہ کوئی دوسرا نہ سن لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعا مانگا کرو تو تضرعاً، ایک تو عاجزی کے ساتھ، اور دوسرا خفیۃً کہ کسی غیر مقلد کو تمہاری آواز نہ سنائی دے۔ اور یہ جو کہتے ہیں آمین اتنی زور سے، اور کسی لغت میں اس طرح آمین ہے بھی نہیں، 7 قراتیں ہیں، کسی قرات میں بھی یہ نہیں ہے جس طرح یہ آمین لفظ کہتے ہیں، یہ لفظ کسی قرات میں نہیں ہے۔ تو بہرحال آمین دعا ہے، اور رب کی کتاب کہتی ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ عاجزی سے مانگو اور خفیہ کر کے مانگو، کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ یہ تو رب کی کتاب سے مسئلہ ثابت ہے۔ باقی جو کہتے ہیں کہ رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور ہمارے دوستوں کو کہتے ہیں کہ آپ رفع دین کرو، ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی اہل حدیث اسی پر کوئی ایک حدیث پیش کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ رفع دین کرو، کیا فرمایا ہو؟ رفع دین کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو کہ رفع دین کرو، اس پر کوئی ایک حدیث پیش کر دے، اور میں ذرا بڑھ کر کہتا ہوں کہ صحیح حدیث بھی نو خیر ہے، ضعیف حدیث ہے، لیکن حکم ہو اللہ کے نبی کا کہ آپ رفع دین کرو، کوئی ایک حدیث لے کر آؤ، لاکھوں روپے انعام بھی دیں گے اور ہم رفع دین کرنا شروع کر دیں۔ اب اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا رفع دین کرو، تم اللہ کے نبی سے بڑھ کر خود لوگوں کو حکم دیتے ہو کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو۔ تو اس لیے رفع دین کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی آرڈر نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مسلم شریف کے اندر جلد اول صفحہ 181 پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، حضرت جابر ابن سمرہ سے، وہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ رفع دین کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے اور آپ نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم اپنے ہاتھوں میں نماز کے اندر ہاتھوں کو ہلا رہے ہو۔ آپ نے فرمایا کأنہا اذناب خیل شمس، گویا کہ سرکش گھوڑے کی دم ہے، جس طرح گھوڑا اپنی دم کو ہلاتا ہے
اسی طرح تم نماز میں ہاتھوں کو نہ ہلایا کرو. آپ نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر سکون اختیار کرو. جب آپ یہ حدیث سنائیں گے تو پھر غیر مقلد کھڑے ہو کر کہیں گے. مجھے بھی ایک بندہ اس دن کہہ رہا تھا کہ گھوڑا جو ہے وہ اپنی دم کو اس طرح ہلاتا ہے، لیفٹ رائٹ. ہاں، وہ کہتا ہے دائیں بائیں گھوڑا ہلاتا ہے، اوپر نیچے نہیں ہلاتا. اور ہم رفع دین کرتے ہیں اوپر سے نیچے، اور گھوڑا کرتا ہے اس طرح. تو میں نے کہا کہ شکر ہے یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیلن کے ساتھ شمسن کا لفظ لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی دم نہیں بلکہ سرکش گھوڑے کی دم. اور میں نے کہا کسی گھوڑا رکھنے والے آدمی سے پوچھ لو، جب گھوڑا سرکش ہوتا ہے تو دم پھر لیفٹ رائٹ نہیں بلکہ اوپر نیچے ہلاتا ہے. ہاں، اس لیے نماز میں سکون. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل پیرا.